السلام علیکم۔ پیراڈائم شفٹ کے فورم سے میں ہوں محمد حمزہ تنویر۔ ویورز، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ کچھ ہفتوں سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان شدید قسم کے بارڈر کلیشز چل رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے افغان سوائل کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کے اندر ٹیررسٹ اٹیکس کرنا ہے۔ ویورز، ان اٹیکس کی وجہ سے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شدید پریشانی کا شکار تھی گزشتہ کچھ سالوں سے، اور جب سے طالبان نے افغانستان پہ ٹیک اوور کیا ہے تو تب سے تحریک طالبان پاکستان اور ایسے ڈفرنٹ جتنے بھی ٹیررسٹ گروپس ہیں جن میں BLA بھی انکلوڈڈ ہے، وہ پاکستان میں افغانستان کی سوائل کو یوز کرتے ہوئے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہی ہے، اور اب تک سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان پہ ٹیررسٹ اٹیکس کیے جا چکے ہیں آفٹر دی ٹیک اوور آف کابل بائی افغان طالبان۔ ویورز، پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بارہا افغان طالبان سے اپیل کر چکی ہے کہ وہ تحریک طالبان ڈفرنٹ جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں ان کو کنٹرول کرے، تاکہ وہ افغان سوائل کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی نیبرنگ کنٹری اسپیشلی پاکستان میں اٹیک نہ کریں۔ لیکن افغان طالبان کیونکہ آئیڈیولوجیکلی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ایک سیمیٹری رکھتے ہیں، ان کی آئیڈیولوجی سیم ہے اور ان کا مقصد بھی الٹیمیٹلی سیم ہے، جس کی وجہ سے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف افغان طالبان کوئی بھی خاصر خواہ قسم کا اقدام نہیں اٹھا سکی۔ ویورز، افغان طالبان کی طرف سے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہ کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان کے خلاف افغانستان کے طالبان کوئی بھی خاطر خواہ قسم کی کارروائی کرتے ہیں یا ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس صورت میں افغان طالبان کے جو اپنی تنظیم ہے اس کے اندر ہی ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جو کہ افغان طالبان کے خلاف ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ تحریک طالبان پاکستان یا IS جس کو ہم داعش بھی کہتے ہیں اس کو جوائن کر سکتے ہیں، جو کہ افغان طالبان کی جو گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے شدید خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے ڈیورنگ دی US لیڈ وار آن ٹیرر افغان طالبان کا بہت ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے افغان طالبان اب تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے قاصر ہیں۔ لیکن ویورز، اس کا پاکستان آرمی کو اور پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ CPEC کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی اس کی وجہ سے بہت دفعہ متاثر ہو چکا ہے، چائنیز انجینئرز پر بھی اٹیک کیے جا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان نے تقریباً 900 سے زائد جانوں کا بھی نقصان کیا ہے ڈیو ٹو دیز ٹیررسٹ اٹیکس بائی TTP اینڈ BLA۔ تو ویورز، اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے 21 دسمبر کے طالبان کے اٹیکس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ افغانستان میں ایئر اسٹرائکس کریں گے تاکہ تحریک طالبان پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے اس کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ ویورز، پاکستان ملٹری نے افغانستان پہ ایئر اسٹرائکس کیے، جس کے بعد سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان بارڈر کی شدید کلیشز سامنے آئے ہیں، اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ حملے کیے جا رہے ہیں اور شدید قسم کا جانی نقصان بھی ہو چکا ہے۔ ویورز، اس میں جو سب سے سگنیفیکنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ریسنٹلی پاکستان کے DG ISI نے تاجکستان کا دورہ کیا۔ ویورز، کہا جاتا ہے کہ اس دورے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ DG ISI اس دورے میں افغان طالبان کے خلاف جتنے بھی گروپس ہیں افغانستان میں، اسپیشلی جو تاجک نیشنلسٹ گروپس ہیں جو کہ واخان کے ایریا میں اور نارتھ آف دی افغانستان میں رہتے ہیں، اور جو آج کل زیادہ تر تاجکستان کی طرف موو ہو چکے ہیں ڈیو ٹو دی افغان طالبانز گورنمنٹ ان افغانستان، تو ان سے ملاقات کرنا ایک مقصد بتایا جا رہا ہے۔ بہت سے اینالسٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ وہ واخان بارڈر پہ قبضہ کر لے اور واخان کا جتنا بھی ایریا ہے اس پہ قبضہ کر لے۔ ویئرز، واخان کوریڈور پہ قبضہ کرنے کا پاکستان کا جو یہ ایمبیشن ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں چائنا اور تاجکستان بھی شامل ہیں، کیونکہ چائنا بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ اس کو سیکیور کرے، اور اگر پاکستان واخان بارڈر پہ واخان کوریڈور پہ قبضہ کر لیتا ہے تو اس سے چائنا کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ چائنا کو افغانستان کی سوائل یوز کرتے ہوئے افغان طالبان یا کوئی بھی ایسے ٹیررسٹ گروپس ہٹ نہیں کر سکیں گے، اور چائنا کو جو BRI کا اس کا انیشیٹو ہے اس کو وہ سیکیورلی اسٹیبلش کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ پاکستان سینٹرل ایشین مارکیٹس کے ساتھ وداؤٹ پاسنگ فرام افغانستان کنیکٹ کر سکے گا، اور اس کے ساتھ تاجکستان کا بھی یہ فائدہ ہے کہ تاجکستان کو بھی واخان کوریڈور میں ایسی گورنمنٹ چاہیے اور ایسے لوگ چاہیے کہ جہاں سے واخان کا بارڈر یوز کرتے ہوئے تاجکستان میں کوئی بھی ٹیررسٹ گروپ یا افغان طالبان بھی کوئی بھی ایسا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی پرفارم نہ کر سکیں۔ تو لہٰذا یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں چائنا نے بھی پاکستان کو گرین لائٹ دے دی ہے کہ وہ واخان کوریڈور پہ قبضہ کرے، اور الٹیمیٹلی پاکستان، تاجکستان اور چائنا شاید اس کوریڈور کو آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ لیکن ویورز، یہاں ایک اور بھی رائے ہے جس سے میں خود بھی متفق ہوں کہ DG ISI کے اس دورے کا مقصد صرف اور صرف افغان طالبان کو وارن کرنا تھا، نہ کہ واخان کوریڈور پہ
حقیقی طور پہ قبضہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان واخان کوریڈور پہ قبضہ کرتا ہے تو پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز انکریز ہو سکتی ہیں۔ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور اس طرح کے جتنے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے سلیپنگ سیلز کہیں نہ کہیں پاکستان میں موجود رہتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ایک ایسا پورس بارڈر ہے کہ کبھی بھی آپ اس بارڈر کو سکیور نہیں کر سکتے۔ تو ویورز، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان نے واخان کوریڈور پہ قبضہ کیا تو پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز انکریز ہوں گی۔ ٹی ٹی پی، افغان طالبان، اس کے علاوہ داعش، بی ایل اے اور اس طرح جتنی بھی چھوٹی چھوٹی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ پاکستان میں مزید ایکٹیو ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے پاکستان میں انسٹیبلٹی میں بھی انکریز ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو مزید جانی اور مالی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر پاکستان واخان کوریڈور پہ قبضہ کر لیتا ہے تو پاکستان کو جو ایک بینیفٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان سینٹرل ایشین مارکیٹس کے ساتھ ایزیلی کنیکٹ کر سکتا ہے اور پاکستان کو کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکشن بنانے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشین کنٹریز کو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ وہ واخان کوریڈور کو یوز کرتے ہوئے سی پیک کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور وارم واٹرز کو ریچ کر سکتے ہیں۔ لیکن ویورز، کیا پاکستان واخان پہ قبضہ کرے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی بھی رائے جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان حقیقی طور پہ واخان کوریڈور پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف طالبان کو ایک وارننگ کے طور پہ ایز اے جیسچر ڈی جی آئی ایس آئی نے تاجکستان کا دورہ کیا۔ ویورز، ہوپ فلی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک اسپائرنگ رائٹر ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ریسرچ آرٹیکلز اور ریسرچ پیپرز پبلش ہوں تو ڈو وزٹ اور ویب سائٹ جس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔